السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 40 سٹارٹ کریں گے۔ وہ اس دن چینل سرچنگ کر رہی تھی جب اس کی نظریں ایک چینل پر ٹھہر گئیں۔ چند لمحوں کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل 2 شرکاء میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ اسکرین پر چند لمحوں کے لیے فلیش ہوا تو وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا وہ PR سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔ آدھ گھنٹہ اس پروگرام میں اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو تھا، کمپوزڈ، کانفیڈنٹ، بہت شارپ اور مکمل پروفیشنل۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شادی کے 2 ہی مہینے بعد اپنے شوہر کو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے وہ بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اسے کال کی۔ میٹنگ ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے باہر آیا۔ سالار، تم ٹی وی پہ آئے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار سمجھ نہ سکا۔ کیا؟ تم ٹی وی چینل پہ آئے تھے ایک پروگرام میں اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ 2 ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا، انہوں نے رپیٹ کیا ہوگا۔ سالار کو یاد آ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے موضوع بدلا، لیکن امامہ کس حد تک متاثر تھی اس پروگرام سے اس کا اندازہ اسے گھر آ کر ہی ہوا۔ میں نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب امامہ نے اسے بتایا۔ کسے؟ وہ چونکا کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تمہارے اس پروگرام کو؟ اس میں ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوا۔ تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے، امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، اور تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ہو، PR میں نہیں، امامہ نے اسے بتایا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ تم نے دیکھا ہے اپنا پروگرام؟ سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ سویٹ ہارٹ، ایسے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس کو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے؟ اس سے پہلے بھی کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا رہوں گا۔ یہ بھی میری جاب کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر اب دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا۔ امامہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس پر انڈھیل دیا تھا، ایسے وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ سالار، سود حرام ہے نا؟ وہ خود سمجھ نہ پائی کہ اس نے سالار کی باتوں کے جواب میں یہ کیوں کہا۔ شاید اس شرمندگی کا رد عمل تھا۔ ہاں، وہ کانٹے سے کباب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، منافقت، تہمت اور بددیانتی حرام ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے جواباً امامہ کی بات کاٹی۔ کیوں؟ کیا ان ساری چیزوں سے معاشرے کو کم نقصان پہنچتا ہے؟ امامہ کو جواب سمجھ نہیں آیا۔ امامہ کو جواب نہیں سوجا۔ تم جسٹیفائی کر رہے ہو سود کو؟ اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی معاشرے کو
سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا دوسری خرابیاں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی 5 خرابیاں بتاؤں اور کہوں ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے، کرپشن کو، غربت کو، ناانصافی کو، بددیانتی یا سود کو، تو میں شرط لگاتا ہوں اماما یہ 5واں آپشن کبھی بھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا۔ وہ چیلنج کر رہا تھا اور وہ چیلنج جیت بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پہلی 4 میں سے کسی ایک کو ختم کرنا چاہے گی۔ اماما نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے، کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہو جاتا ہے تو اس پر سرچارج لگ جاتا ہے، اسکول کالج کی فیس لیٹ ہو جائے تو اس پر فائن لگ جاتا ہے، یہ بھی تو سود کی قسمیں ہیں۔ اس کے پاس اس کی توجیحات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی عام برائی سمجھتے ہو۔ اماما نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اسے بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں۔ تو پھر میری سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک میں کام کرنا بند کر دیں اور دوسرے مذاہب والوں کو کھلا راستہ چھوڑیں کہ وہ آئیں اور ٹیک اوور کریں، ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں، جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا گلا دبا دیں۔ ماما الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بحث تھی۔ رمضان میں اور اس کے بعد اماما کو کھانا پکانے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ گھر کا کھانا بنانے لگی۔ وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا۔ سی فوڈز کو شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ ہفتے میں اس کے لیے 1 یا 2 بار ڈبے میں بند سی فوڈز کی جگہ بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی۔ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کسی دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سالار کو وہم سا ہوا تھا کہ وہ سنک کے سامنے کھڑی رو رہی ہے۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کرتے ہوئے اور دوست کو خداحافظ کہتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ سنک کے سامنے کھڑی وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سالار کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلا کر وہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر سنک کا نل بند کر دیا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ واقعی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اماما، اپنے ماں باپ کے گھر میں نے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جنہیں اب مجھے دھونا پڑ رہا ہے۔ پانی دوبارہ کھولتے ہوئے اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے گھر میں بھی سی فوڈ اتنے ہی شوق سے کھائے جاتے تھے، لیکن وہ ان سے شدید قسم کی کراہت رکھتی تھی۔ سالار کو کچھ دیر سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ مجھے یہ بنا کر دو؟ تم نے خود کہا تھا میں تمہیں سی فوڈ لا کر دوں گا اور تم آج یہ بنانا۔ سالار نے پھر کچھ خفگی سے پانی بند کر دیا۔ چھوڑو، مت بناؤ، اس نے سختی سے کہتے ہوئے وہ برتن سنک سے اٹھا کر شیلف پر رکھ دیے۔ یہ بات نہیں ہے، میں سوچ رہی تھی جب شوہر کو بنا کر کھانا کھلا سکتی ہوں تو ماں باپ کو بنا کر کھلا دیتی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا رنج تھا، کیا پچھتاوا تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس دن سی فوڈ ہی تیار کیا، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سالار کو اس قدر احساس جرم ہوا کہ وہ ٹھیک طرح کھانا بھی نہ کھا سکا۔ میں آہستہ آہستہ یہ سی فوڈ کھانا چھوڑ دوں گا، تمہیں یہ دوبارہ گھر پر نہیں بنانا پڑے گا۔ نہیں، تمہیں یہ پسند ہے، تم کیوں چھوڑو گے؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے ہی خیال آ گیا، تو آہستہ آہستہ میری ناپسندیدگی کم ہو جائے گی۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ رہنے دو بس، اگر کچھ چھوڑنا ہے تو یہ جو تم انرجی ڈرنکس وغیرہ پیتے ہو انہیں چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ فریش جوسز بنا کر دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ واقعی ان ڈرنکس کا بہت عادی تھا اور اس کی بنیادی وجہ اس کا لائف سٹائل اور اس کا پروفیشن تھا۔
اس کے سہارے وہ ساری رات آرام سے کام کر لیا کرتا تھا۔ وہ امامہ کے ہاتھ کے بنے کھانے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی، اور سالار نے زندگی میں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی۔ وہ ناشتے میں سلائس اور ایک انڈا کھا کر چائے کافی کے ایک کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا۔ انڈا تلے ہوئے یا ابلے ہوئے کی جگہ مختلف قسم کے آملیٹ ملنے لگے۔ بعض دفعہ پراٹھا ہوتا، ڈبے کی جگہ تازہ جوس کے گلاس نے لے لی تھی۔ لنچ کے لیے گھر کے بنے سینڈوچز اور سلاد ہوتا۔ شروع میں وہ امامہ کے اصرار پر کچھ بے دلی سے اس لنچ بیگ کو گھر سے لاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی۔ وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اسی طرح عادی ہونے لگا تھا، جو ہر روز گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اسے دیتی تھی۔ میں دودھ نہیں پیتا۔ جب اس نے پہلی بار گرم دودھ کا گلاس اسے دیا تو اس نے بے حد شائستگی سے اسے بتایا، کیوں؟ جواباً اس نے اتنی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا پسند ہے۔ تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، تو میں اس میں آؤٹلائن ڈال دوں؟ سالار نے اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے ہی گلاس اٹھا کر پی لیا۔ وہ زہر پی سکتا تھا، لیکن ولٹن نہیں۔ اس کے اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا تھا، وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ امامہ کے لیے زندگی بدل گئی تھی، یا بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی۔ سالار نے اس سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے۔ اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو یاد نہیں کرنا پڑا تھا۔ آر یو شور تم اکیلے رہ لو گی؟ سالار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ 2 ہفتے کے لیے نیو یارک اپنے بینک کے کسی ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابھی تو پاس ہی ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سالار کو تسلی دی۔ اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی۔ وہ اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے بغیر رہ لو گی تم؟ اس نے امامہ کی بات سننے کے بعد کہا۔ ہاں، 2 ہی ہفتوں کی تو بات ہے، امامہ نے بے حد اطمینان سے کہا۔ 2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں، سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، گزر جائیں گے۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے نہیں گزریں گے۔ میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار۔ وہ ہنس پڑی۔ پہلے بھی تو جاتے تھے تم۔ 2 ہفتے پہلے دبئی گئے تھے، پچھلے مہینے سنگاپور، اس نے تسلی دینے والے انداز میں یاد دلایا۔ 2 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور 4 دن کے لیے سنگاپور۔ یہ تو 2 ہفتے ہیں۔ ہاں تو 2 ہفتے ہیں نا، 2 مہینے یا 2 سال تو نہیں، اس نے کمال اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔